بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کا انجام۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ صرف 30 سال ہی رہا۔ اس مدت میں شروع کے 3 سال تک تو خفیہ اور پر اسلام کی دعوت دی گئی، باقی 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس 20 سال کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 18 بار قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اس لیے دشمن اسلام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور آخر اللہ کی تقدیر حرکت میں آئی تو اسلام اس وقت سبھی مذاہب پر غالب آ گیا۔ دوستو، مشرکین مکہ میں ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ انہی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ ایک یہودی کی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بال لے کر ان پر جادو کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو اس نے اپنے گھر کی کچھ لڑکیوں کو پہلے جادو سکھایا اور انہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے یہودی لڑکا کام کرنے آیا کرتا تھا۔ یہودی نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی لگے ہوئے تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی پر یہودیوں نے جادو کیا۔ کنگھی کے دانوں پر کچھ اس طرح جادو کیا گیا کہ ان جادوگر لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں کچھ گرہ لگا دی اور پھر ان دھاگوں کو کنگھی کے دانوں میں جادو کر کے باندھ دیا۔ اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر طبیعت خراب ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اس طرح خراب ہوتی ہے کہ وہیں کے علامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیاوی کوئی کام کر لیتے تو ایسا لگتا جیسے ابھی تو کام کیا ہے ہی نہیں، یہ جو کام نہ کیا ہوتا تو اس کے بارے میں لگتا کہ جیسے وہ کام میں کر چکا ہوں۔ اس جادو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں کئی دنوں تک رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جادوگر کا اثر پورے 40 دن تک رہا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے آج کل تو تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں سب کچھ بتا دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور میرے سر کے پاس کھڑے ہو کر آپس سے باتیں کرنے لگے۔ ان فرشتوں میں سے ایک کہا کہ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر پہلے والے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نام کے ایک یہودی جادوگر نے۔ پھر پہلے والے نے پوچھا کہ آخر کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے بتایا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر اس جادوگر نے ان کے بالوں کو جروان نام کے ایک کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اب جب تک اس کنویں سے ان کے بال نہیں نکالے جائیں گے تب تک ان پر ایسے جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ جادو کی یہ ساری تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ صحابہ کرام نے کنویں کے اندر اتر کر دیکھا تو اس میں ایک پتھر کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں لگے بال رکھے ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو رہا تھا۔ کنویں میں اترنے والے صحابی کے جلدی سے پتھر کے نیچے سے کنگھی نکالا اور پھر باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگھی کے دھاگے کو ساری گرہیں جیسے ہی کھالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر پورا ختم ہو چکا تھا۔ ایک بار ایک یہودی عورت کی جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پر دعوت کی اور پھر گوشت میں زہر ملا کر
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को चाहते ही अपने हाथ रोक लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया कि इस खाने में कुछ गलत चीज़ें से मिलाई गई हैं। लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और सहाबी आए थे और वो इस खाने में से कुछ हिस्सा खा चुके थे। इसलिए जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो जहरीला खाना खाते देखा तो जल्दी से उन सहाबी को रोक दिया और फरमाने लगे, इस खाने में जहर मिलाया गया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को बुलाकर इस बारे में पूछा कि आखिर तुमने इसमें जहर क्यों मिलाया। तो वो औरत इनकार करने लगी और कहने लगी कि आखिर आपको इस बारे में किसने बताया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे इसी गोश्त ने बताया है कि इसमें जहर मिला हुआ है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा था कि उस गोश्त ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि इसमें जहर मिला हुआ है। आखिर जब सारे राज खुल गए तो उस यहूदी औरत ने भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने इस गोश्त में जहर मिलाया था। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर इसमें तुम्हारा क्या इरादा। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं ये देखना चाहती थी कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको इसके बारे में बता देंगे, और अगर आप सच्चे नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिल जाता। अब क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, इसलिए उस यहूदी औरत को माफ़ कर दिया। लेकिन बाद में जब उन सहाबी की जहर से वफ़ात हो गई कि जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने में शरीक थे, तो उस यहूदी औरत को पकड़कर जेल में उन सहाबी के घर वालों के हवाले कर दिया गया और उन्हें इख्तियार दिया गया कि अगर वो चाहे तो इस औरत को माफ़ कर दें, वरना इसे किसास में कत्ल कर दें। उन सहाबी के घर वालों ने उस यहूदी औरत को किसास में कत्ल कर दिया। बेकी की एक रिवायत में मुताबिक उस यहूदी औरत ने अपना जुर्म कबूल करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करते वक्त कहने लगी कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का बिल्कुल यकीन हो गया, और वो आपको गवाह बनाकर कहती थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जो वो जहर इतना तेज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में अक्सर उसके असर की वजह से उलझन सी होने लगी थी। वफ़ात से कुछ दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुझे जो खाने में जहर दिया गया था तो उसकी वजह से आज मेरी नसें कटी जा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की उसी हदीस को देखते हुए कुछ उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको उस जहर की असर से वजह शहादत की दर्जा भी अता फरमाया, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत वाली वफ़ात हुई।